ٹھیک ہے نا. اور رحمت اللہ بھائی آ گیا بھائی, کم از کم جماعت عمریہ کا ایک آدمی تو آ گیا نا. السلام علیکم, کیا حال چال ہے بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم جی, اللہ کا شکر نوازش آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر طبیعت کرے بھائی, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جناب. حکم یہ ہے کہ کم از کم آپ نے ہمیں آج بات پوری کرنے دینی ہے, بسم ٹھیک ہے. اللہ. اور کیونکہ آپ جواب دے دیتے ہیں پھر ہمیں اس پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے, تو آپ کاٹ دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور حرم میں جاتے ہیں, ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے فعل کو پیش کرتے ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ پر, جب ہم نہیں پڑھتے تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. ایسی بات نہیں. نمبر ایک, آپ یہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ منورہ میں جو اس ٹائم موجودہ لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ اور اگر وہ کافر سمجھتے ہیں, آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں, پھر آپ کے مسجد نبی جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ہیں اور حرم آپ سے قبضے میں ہے, تو آپ پھر تلوار اٹھائیں, ہمت کریں اور اپنے قبضے میں لیں ان کو. جی جی. نمبر دو, آپ نے کہا جی مزید بول, آپ نے کہا جی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ جانے مومن ہیں یا نہیں. یار یہ تو مشکوک بات آپ کرے, اللہ جانے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان مومنین میں سے نہیں جس طرح عمار ہیں, دوسرے تیسرے چوتھے. اچھا جی, مومن تو آپ نے ان کو تسلیم کر لیا. پھر آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ پہ سوال کیا کہ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اذان دیا کرتے تھے, تو آپ نے کہا کہ نہیں دیتے تھے اذان. پہلے کہا نہیں, پھر کہتے ایک مرتبہ دی ہے. تو جب ایک مرتبہ بھی حضرت ابوبکر کی خلافت میں کوئی مومن مسجد نبوی میں اذان دیں, تو اس سے بھی ثابت ہوگا کہ ابوبکر مومن خلیفہ ہیں اور حق خلیفہ ہیں. اوکے سن لو بھائی, ایک منٹ میں آپ کے پوائنٹس بھول جاؤں گا, میں جواب دے. دیکھیں بھائی, آپ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی, آپ کے علماء بار بار یہ کہتے ہیں, تو اس کا کوئی دلیل تو پیش کرو. دلیل تو آپ نے پیش نہیں کیا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً جماعت میں اقتدا کرتا ہے. انسان, میں خود بارہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وغیرہ میں ادھر میں نے نماز پڑھی, میں نے جماعت میں اقتدا, سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. لذا تمہارا جو موقف ہے کہ اے شیعو دیکھو ابوبکر اچھے آدمی ہے, عمر اچھے آدمی ہے, عثمان اچھے آدمی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, دلیل ایک پیش نہیں کرتے. دلیل تمہارا کیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھی انہوں نے, اور ٹھیک ہے بھائی, مسجد میں نماز پڑھنا اس بات کہ لازم نہیں ہے, اس بات کے مساوی نہیں ہے کہ انہوں نے جماعت میں بھی اقتدا کی. اور تم خود اپنے کتابوں میں لکھتے ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے, فاسق فاجر حتی کافر کے پیچھے. میں نے دکھا دیا تھا نا آپ کو, میں نے دکھا دیا نا آپ کی کتاب میں, وہ آپ کے علام نے بولا کہ صحابہ سب. میری بات نہ کاٹو, میں نے آپ کی بات سنی. میں نے خود ابن حزم کی کتاب دکھا دی کہ صحابہ کرام جنہوں نے مختار کو دیکھا, مختار کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے, اور مختار متہم بالکفر تھا. عبداللہ ابن عمر وغیرہ وغیرہ جنہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھی, اور مختار آپ کے نزدیک اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا اور وہ کافر تھا. حجاج ابن یوسف کے پیچھے عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھی. حجاج ابن یوسف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, اس کے کفر میں تو شک ہی نہیں. نماز آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی ہوتی ہے, تو جس مذہب میں کافر کے پیچھے, کسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تو اگر میں نے کسی خسرے کے پیچھے نماز, کافر کے پیچھے نماز پڑھی, اس سے اس امام کا اسلام تو ثابت نہیں ہوتا. ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو آپ کا استدلال ہر لحاظ سے باطل ہے. پھر آپ نے کیا کہا, پھر آپ کا دوسرا نقطہ کیا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے امامت مسجد کے بعد کیا کہا, آپ نے بولا حرم, آپ نے بولے حرم. میں نے کیا سوال کیا کہ حرم کے لوگ منافق ہیں, کافر ہیں. ہاں, حرم کے لوگ منافق ہیں, حرم کے قبضے میں آپ عالم میں جا کے وہاں پہ لڑیں. نہیں, ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے, وہ مسلمان سمجھتے ہیں, ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن ایسے مسلمان کہ صرف ظاہر میں مسلمان ہیں, ان پہ احکام اسلام جاری ہو, ٹھیک ہے نا. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا, ان کا خون بہانے کا, ان کو قتل کرنے کا, یہ ہمیں منع کیا. آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے بھائی, یہ کوئی بات ہے بھائی؟ تمہیں کس نے سکھایا یہ بات؟ کافی ہے تیرا عقل کے لیے بھائی. ہم نے یہاں پہ ٹیکر نہیں لیا کہ جاہل ادھر آ جائے, تم سعودی عرب پہ کیوں حملہ نہیں کرتے؟ کوئی بات ہوئی بھائی؟ سعودی عرب پہ حملہ کریں بھائی, یہی کافی ہے کہ آپ صوبہ سرحد کہنا. میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں, صوبہ سرحد والے جتنے بھی ادھر آئیں صوبہ سرحد والے جتنے بھی آئے ہیں بھائی, انہوں نے کس چیز کا ثبوت دیا ہے؟ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آئی کیو کی پرابلم. کس چیز کے آئی کیو کی پرابلم ہے بھائی. وہ لوگ جو پٹھان کا مذاق اڑاتے ہیں نا, میں نہیں اڑاتا پٹھانوں کا مذاق, لیکن بہت سارے لوگ اڑاتے ہیں, ان کے پاس پوائنٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, پوائنٹ ہے بھائی, ایسے مذاق نہیں اڑاتے. اتنے لطیفے بنے, پٹھان نے یہ کیا, پٹھان نے وہ کیا, تو تم لوگ ان کے لیے بھائی, ان لوگ واقعاً یہ ایسی باتیں کرتے ہو تم لوگ, یہ بھائی لطیفے بنتے ہیں آپ کے, کیوں نہیں بننے چاہیے آپ کے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہی پہلے آئی کیو سیدھا کرو, اس کے بعد جو ہے نا بھائی, میں اس سے کہتا ہوں
آپریٹر سے، وہ خود بھی پٹھان ہے بیچارہ، جو بھی پٹھان ادھر کال کر رہے ہیں پہلے اس کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے، میں فورم بھیج دیتا ہوں اس کو، پہلے یہ فورم بھر دیں، آئی کیو ٹیسٹ اگر کم آئے تو ادھر آنے نہیں دینا بھائی، عقل ہی نہیں تو کس سے بات کریں بھائی، کہتے ہیں سعودی عرب پہ تم کیوں حملہ، خوچا مڑا سعودی عرب پہ کیوں حملہ نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے آخر تک بات بھی کرنے دینا آپ نے.